السلام علیکم۔ آج کی کہانی استاد کی نصیحت اور رہنمائی۔ صبح کے وقت تک کلاس شروع ہونے والی تھی۔ طلبہ آہستہ آہستہ کمرے میں آ رہے تھے، کچھ ہنسی مذاق مصروف تھے ابھی، اور کچھ اپنی کتابیں کھول کے بیٹھے تھے۔ اس دوران ایک لڑکا نعمان بھی آیا۔ اس کی آنکھ میں نیند ابھی باقی تھی، چہرہ تھکا ہوا، قدم سست لگ رہے تھے۔ وہ اپنی نشست پہ آ کر بیٹھ گیا، کتابیں سامنے رکھ کر جھک گیا۔ نیند کا غلبہ اس پر بڑھنے لگا، رات دیر تک جاگنے کا اثر نمایاں۔ دوستوں نے اسے ہلکا سا چھیڑا، مگر وہ مشکل مسکرا کر خاموش رہا۔ آنکھیں بند ہونے لگی بار بار۔ استاد کلاس میں داخل ہوئے، سنجیدگی سے سب طلبہ فوراً اپنی جگہ سیدھے بیٹھ گیا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ اچانک سبق کا آغاز کیا گیا، باقاعدگی سے۔ نعمان نے بھی سننے کی کوشش کی، مگر نیند کا بوجھ برداشت نہ کر سکا۔ اس کا سر آہستہ سے جھکنے لگا۔ چند لمحوں میں وہ سو گیا، گہری نیند۔ ساتھ بیٹھے لڑکے نے اسے کہانی ماری، مگر وہ پوری طرح جاگ نہ سکا۔ استاد کی نظر اس پر پڑی۔ فوراً انہوں نے کچھ دیر اسے غور سے دیکھا، پھر خاموشی سے قریب آئے۔ کلاس کے سب طلبہ متوجہ ہو گئے۔ استاد نے نرمی سے اس کا نام پکارا۔ نعمان چونک کر فوراً سیدھا بیٹھ گیا۔ چہرہ شرمندگی سے سرخ ہو چکا تھا، سب کی نظر اس پر جم گئی تھی۔ استاد نے سختی کی بجائے مسکرا کر کہا، کیا رات بھر تم نے پہرا دیا تھا کیا؟ یہ کسی اہم کام میں مصروف ہے؟ کلاس میں ہر کسی ہنسی گجی۔ نعمان نے نظریں جھکا کر جواب دیا، میں رات تک جاگتا رہا، بے فائدہ باتوں اور کھیل میں مصروف، اس لیے آج نیند پر قابو نہ پا کر۔ استاد نے سر ہلا کر بات سنی اور سنجیدگی سے صرف سمجھایا۔ شروع میں انہوں نے کہا، وقت کی قدر سیکھو، رات آرام کے لیے ہوتی ہے ہمیشہ۔ اگر تم خود کو تھکاؤ گے تو اس طرح دن میں سیکھنے کی طاقت ختم ہو جائے گی۔ علم حاصل کرنے کی تازگی ضروری ہوتی ہے، ورنہ ذہن کچھ بھی قبول نہیں کرے گا۔ یہ بات نعمان کے دل میں اتر گئی۔ اس نے پہلی بار اپنی عادت پر غور کیا، سوچا واقعی وہ وقت ضائع کر رہا، راتوں کو جاگتا ہے، صبح سونا غلط ہے۔ اس نے دل میں عہد کی تبدیلی کا۔ استاد نے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور سبق دوبارہ شروع کر دیا۔ نعمان اب پوری توجہ سے سننے لگا۔ اس دن کے بعد اس نے معمول بنا لی کہ رات کو وقت پر سونے کی عادت بنائی۔ صبح تازہ دم ہو کر اٹھنے لگا، ہر بات کو سمجھنے کی کوشش کرتا، استاد کی باتوں کو غور سے سنتا، سوالات بھی پوچھنے لگا۔ دوستوں نے بھی اس میں تبدیلی دیکھی، ہنسی مذاق میں مصروف رہتا، بلکہ پڑھائی کو اہمیت دینے لگا۔ کسی کو مشکل ہوتی تو مدد کرتا، اس کا اعتماد آہستہ آہستہ بڑھنے لگا۔ استاد بھی اس سے خوش ہونے لگا اور اس کی تعریف کرنے لگے۔ کبھی کوئی ایک دن استاد نے کلاس میں کہا، جو وقت کی قدر کرتا وہی کامیاب ہوتا ہے، اور جو سستی میں وقت گواتا رہتا ہے وہ ہمیشہ پیچھے رہتا ہے۔ نعمان نے یہ بات دل میں بسا لی اور مزید محنت کا ارادہ کیا۔ اس کی زندگی میں ایک نیا موڑ آیا، امتحان کا وقت قریب آنے لگا۔ نعمان نے پوری لگن سے تیاری کی، دن میں پڑھائی اور رات کو آرام۔ اس توازن نے اسے مضبوط بنا دیا اور وہ ہر سبق کو اچھی طرح سمجھنے لگا، یاد بھی آسانی سے ہونے لگا۔ نتیجہ آیا تو کامیاب ہو گیا۔ اس نے نمایاں نمبر حاصل کرنے کی خوشی سے استاد نے اسے مبارکباد دی، مسکرا کر کہا، بیٹا دیکھو تبدیلی کا نتیجہ کیسا ہے۔ نعمان نے شکریہ ادا کیا ادب سے اور کہا، آپ کی باتوں نے رہنمائی کی، اگر میں نہ سمجھتا پیچھے رہتا۔ یہ سن کر استاد کو خوشی ہوئی۔ وقت گزرتا گیا، وہ مزید نکھرتا گیا، اس کی عادت بہت بہتر ہوتی چلی گئی۔ دوسروں کے لیے مثال بن گئی، ایک ایسا لڑکا جو بدل گیا ہو مکمل، جس سے نیند اور وقت کا توازن سیکھا اور اپنی زندگی کو سنبھال رہا۔ یہ سب ایک لمحے کی نصیحت کا نتیجہ تھی۔ ایک دن اس نے اپنے دوستوں نے سمجھایا کہ رات بھر جاگنا فائدہ نہیں دیتا، یہ صرف وقت کی خوشی ہی دیتا ہے انسان کو، مگر بعد میں نقصان ہی ہوتا زیادہ۔ دوستوں نے اس کی بات مانی اور اپنی عادتیں بدلنے لگے۔ ایک تبدیلی سب پر اثر انداز ہوئی۔ یہ کہانی ہمیں سبق واضح دیتی ہے کہ وقت کی قدر کرنا ضروری ہے، نیند بھی زندگی کا اہم حصہ ہے۔ اگر ہم توازن برقرار رکھیں تو کامیابی حاصل کرنا آسان ہو جاتا ہے، ورنہ چھوٹی غلطی بڑا نقصان دے دیتی ہے۔ بس ضرورت ہے خود کو سمجھنے کی۔ استاد کی نرم نصیحت اور رہنمائی شاگرد کی زندگی بدل سکتی ہے مکمل۔ اگر اسے دل سے قبول کرے اور اپنی عادتوں کو بہتر بنانے کی کوشش کرے تو ہر مشکل آسان ہو سکتی ہے اور انسان اپنے مقصد تک پہنچ سکتا ہے۔ یہی اصل کامیابی کا راستہ ہوتا ہے ہمیشہ۔